خبر گردش کر رہی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ سے بھی آپ کی یہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے ملے تو انہوں نے بہت ہی اچھے سے ویلکم کیا. تو کیسی ملاقات رہی شیخ عاطف صاحب سے آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ دل گردہ تگڑا ہو جاتا ہے اور دانتوں میں شیر کی جکڑ آ جاتی ہے, پنجے میں پکڑ آ جاتی ہے. کہ حضرت عمر جیسے کہا کرتے تھے کہ اذن اللہ بالاسلام. کاشف بھائی دلکش ہیں, بہت خوبصورت. اذان انسٹیٹیوٹ والے قاری صہیب میر محمدی صاحب تھے, زبیر صاحب تھے الہدا والے, کیسر احمد راجہ بھائی تھے, راجہ ضیاء بھائی تھے یوتھ کلب والے, میں تھا اس میں, اور ماشاءاللہ کچھ احباب تھے. اچھا عبدالواسع بھائی, سوشل میڈیا کے اوپر آج کل بڑی گرما گرمی بھی چل رہی ہے, جس میں ساحل بھائی کے حوالے سے تو پہلے بھی چلتی رہی. میں تو سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے شیخ عاطف ایک نعمت ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جبریل فرشتوں کے اندر بھی اعلان کر دے کہ سارے فرشتے بھی اس سے محبت کریں. کیسر احمد راجہ نے وہ آ کے کام کیا جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 23-24 سال اس کو یورپ میں رکھ کے اس کی تربیت. آج کل جو ہے وہ ہمارے بھائی ڈاکٹر سبیل اکرام ABS ڈیولپر والے, ان کے حوالے سے بھی بڑی گرما گرمی چل رہی ہے. آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ. اور وزیر اعظم والا شیخ نے پروٹوکول دیا ہمیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں ہوں عبد الرحمن اور میرے ساتھ ہیں عبدالوارث بھائی. آئیے بات کرتے ہیں. عبدالوارث بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا احسان الحمدللہ. آپ کی آغاز سے لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی جلدی ہے. اچھا عبدالوارث بھائی, آج کل آپ جہاں بھی جا رہے ہیں غزہ پہ بات کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کے سوالات ہیں اس حوالے سے. ایک سوال جو بہت زیادہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے عموماً موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں معاملات پہ, اخلاق پہ, کردار پہ, لیکن غزہ کے اوپر جو ہے وہ بات بہت کم ہو رہی ہے. اور ایک طرف آپ ہیں کہ جہاں جاتے ہیں بات ہی غزہ پہ کرتے ہیں, تو کیا غزہ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کے لیے؟ عبد الرحمن, دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں لانگ ٹرم, کچھ چیزیں ہوتی ہیں شارٹ ٹرمز. جو لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں, لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں, اس کے لیے تو بالکل ہمیں تعلیم و تربیت کے ذریعے ہی جو ہے وہ تبدیلی رونما کرنی ہوتی ہیں. اس میں اخلاق بھی آ جاتا ہے, کردار بھی آ جاتا ہے, تقویٰ بھی آ جاتا ہے, توکل بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں گریجولی اور بہت یہ سلو پروسیس ہے, اور یہ لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں. صحیح. ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیجیے, علماء کرام کہہ لیجیے, کسی نہ کسی درجے میں انہوں نے فلسطین کے حق میں بات تو کی ہے بالکل, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ یا جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو جو ہے وہ ایشو کو نہیں اٹھایا, لیکن بات تو کی ہے. وہ بھی ضروری ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم ہے. اچھا, میں چونکہ عالم نہیں ہوں, موٹیویشنل اسپیکر بھی نہیں ہوں, میں کوئی ٹرینر نہیں ہوں. نہیں, یہ میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا. لوگ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر سمجھتے ہیں اور آپ سے موٹیویشن لیتے بھی ہیں. دیکھیں, لوگ سمجھتے ہوں, لیکن سچی بات ہے کہ میں پروفیشنل کوئی میرے اندر ایسی یہ آپ کی عاجزی ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسے قبول فرمائے, اور اگر میرے بارے میں جو لوگوں کا گمان ہے اس کے مطابق مجھے بنا دیں. تو میری جو تکلیف ہے وہ شارٹ ٹرم ہے. یعنی جب کسی گھر میں آگ لگی ہوتی ہے نا, تو پھر لانگ ٹرم پلاننگز نہیں ہوتی, فوکس اس پہ ہوتا ہے. وہ تو پھر آگ لگی ہے. میں تو اس وقت یعنی مجھے اس تکلیف کی وجہ سے میں یونیورسٹی میں چلا جاؤں, جمعہ پڑھانے کے لیے چلا جاؤں, اسکول میں چلا جاؤں, کسی مجلس میں چلا جاؤں, تو سچی بات ہے کہ میں تو بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ یار آگ لگی ہوئی ہے ہمارے گھر میں. ہمارے گھر میں 22,000 جنازے پڑے ہوئے ہیں جن کو نہ ہم بچا پا رہے ہیں, نہ جن کو ہم دفنا پا رہے ہیں. آپ کے بھی علم میں ہے کہ کیا حالت ہے, بالکل, یعنی خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں. تو یہ سچی بات ہے کہ نہ ان کے اوپر یہ تنقید بنتی ہے کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ کو جو فوکس کیے ہوئے ہیں, جبکہ انہوں نے بھی بات کی ہے. اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو میرا خیال ہے کہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ویک اپ کال دینی چاہیے, اویئرنیس پھیلانی چاہیے. اور اگر میرے اوپر جو اعتراض ہے کہ جی میں ہر جگہ پہ غزہ کی ہی بات کر رہا ہوں, تو چونکہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ شور مچانے والا ہوں, میں اذان دینے والا ہوں کہ یار ہمارے گھر میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, تو جو میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ میں ہر وقت غزہ کی بات کرتا تو میرے درد کو سمجھے, میری تکلیف کو سمجھے. اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹس کو قبول فرمائے. سوشل میڈیا پہ اور کچھ اپنا چینلز کے اوپر پچھلے دنوں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ سے بھی آپ کی یہ کوئی سیو غزہ کے سلسلے میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے, اس کی کچھ تفصیل بتائیں. بالکل عبد الرحمن, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیو غزہ ایک کمپین ہے جس کو سسٹر حمیرہ طیبہ جو ہے وہ انہوں نے آرگنائز کیا ہے. لوگوں کی جو ہے وہ ذمہ داری مجھے
بلکہ یہ حکمن قیصر احمد راجہ بھائی نے جو ہے وہ میری ذمہ داری یہ لگائی کہ عبدالوارث اس کو دیکھیں. تو ہمارا ایک گروپ تھا جس میں سسٹر حمیرہ طیبہ تھیں, قیصر احمد راجہ بھائی تھے, اس کے بعد ہماری ایک اور سسٹر ہیں ماہرہ, وہ تھیں, فاروق تھے, میں تھے, ایک اور ڈاکٹر تھے. سیف غزہ کمپین کا ایجنڈا ہے جو اسرائیل کی کھل کے حمایت کر رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو ڈی مارچ کیا جائے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ غزہ میں فل سیز فائر کے حوالے سے جو ہے وہ, تیسرا یہ ہے کہ UN میں اس کی آواز اٹھائی جائے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ اس کیس جیسے جنوبی افریقہ اس کو لے کے بھی گیا ادھر. جی جس طرح جنوبی ماشاء اللہ, اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ ریاست بہرحال ماں ہوتی ہے, تو اگر ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے تو ہم تو اپنی ماں کے پاس ہی جائیں گے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے ملے تو انہوں نے بہت ہی اچھے سے ویلکم کیا. نہیں, عمومی طور پہ وہ حگ نہیں کرتے, ہاتھ ملاتے ہیں, بلکہ ہاتھ بھی نہیں ملتے. تو میں حیران تھا کہ بہرحال انہوں نے ہاتھ ملائے, ہمیں ملے. اچھا, ماشاءاللہ, کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی. تو بڑی خندہ پیشانی سے ملے, پھر وہ انہوں نے ٹائم دیا. تو کیا ڈسکشن ہوئی آپ کے جو مطالبات تھے اس کے اوپر انہوں نے کوئی اپنا؟ بالکل, انہوں نے ہمارے مطالبات سنے. سے غزہ کا جو پورا ایک موٹو ہے, ایجنڈا ہے اس موومنٹ کی, پوری جو ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ جو ڈیمانڈس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے سنا, اور انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے وہ, میں آگے فردر اس پہ جو ہے وہ میں نے فارورڈ کر دی ہیں یہ آپ کی گزارش. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بیٹھ کے بات بھی کریں گے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو اس میں امپلیمنٹیبل ہیں چیزیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہیں. تو ہمارا طیبہ صاحبہ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے سے وہ ایجنڈا ڈسکس کیا ان کے ساتھ. اس کے بعد بلوچ کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی, پیلسطین کے اوپر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اور ماشاءاللہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس طرح ہم ریاست پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے ان کے پاس گئے تھے, تو ہم نے ان کو اپنا دکھ سنایا, بتایا, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بھی ہمیں اپنا دکھ سنایا. اچھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی ہے, تفصیل سے بات سنی ہے, میں بھی مسلمان ہوں, میرے اندر بھی غیرت ہے, مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے, یعنی غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے. میں نے یہ کہہ دیا کہ فلسطین کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو موبائل دکھاتا ہوں, ہانیہ کے جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ کے میسیجز ہیں, وہ خود چاہ رہے ہیں کہ اب اس کی طرف ہم جو ہے وہ آئیں. بہرحال یہ ان کی ثوابدید میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کہا تھا کہ قائد اعظم کی بات قرآن یا حدیث تو نہیں ہے, تو مجھے مخاطب کرتے انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا واقعی ان کی بات جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. تو میں نے کہا کہ بالکل ان کی بات قرآن و حدیث تو نہیں ہے, اختلاف تو کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال ایک اسٹیٹ کی جو ایک پالیسی ہوتی ہے بہرحال اس کا جو ہے وہ احترام بھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا, اسماعیل ہانیہ یہ بات کہہ رہے ہیں, ترکی یہ بات کہہ رہا ہے, قطر یہ بات کہہ رہا ہے, سعودی عربیہ اس بات کو کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کہہ دیا تو عوام نے جس طرح سے مجھے اپنا جس طرح یعنی انہوں نے زبان استعمال کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ لوگوں نے انہوں نے کہا بہرحال آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اینی ہاؤ اس کے بعد ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی مسائل ہیں, ہم تو ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس پیسفل پروٹیسٹ میں جو ہے وہ سرکاری ادارے ہمیں یعنی مسائل رکاوٹ پولیس سر دست ہے اس میں. تو انہوں نے میں نے عرض کی اسپیسیفکلی, نے ان سے گزارش کی کہ ہم تو بالکل سیف پروٹیسٹ ہے, اس میں بچے بھی ہوتے ہیں, اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, تو یعنی وہ تو ایسا کوئی فساد دنگا کوئی ایسا نہیں سلسلہ ہوتا بھی نہیں. تو انہوں نے فوری طور پہ کہا, انہوں نے کہا کہ میں آئی جی اسلام آباد سے کہہ دیتا ہوں, تو آپ کے ساتھ وہ پورا کوآپریٹ کریں گے. یہ بڑی خوش اچیومنٹ ہے الحمدللہ. ایک گزارش کی کہ پاکستان میں جو پیلسطینین ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں, تو بہرحال وہ اس وقت شاید محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح کھل کے ریاستی سطح پہ فلسطین کی حمایت کرنی تھی, ان کے دکھ درد میں ان کے شریک ہونا تھا, اس طرح تو نہیں کر سکے. تو اگر آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں تو آپ ان کو کسی جگہ پہ بلا کے کوئی سیمینار کر لیں, تاکہ ان کو لگے کہ نہیں ریاست دلجوئی ہو جائے گی, ہمارے سر پہ ہاتھ ہے, اور دلجوئی بھی ہوگی, حوصلہ افزائی. تو انہوں نے وہ جو ہے وہ ڈیووس کی ایک کانفرنس ہے, وہاں جا رہے تھے,
تو انہوں نے نوٹ کروایا باقاعدہ طور پہ کہ میں واپس آؤں گا تو یہ کنونشن ہم نے کرنی ہے یا کانفرنس ہم نے کرنی ہے, سیمینار کریں گے اور اس میں ہم نے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے اور بہرحال دینی مزاج رکھنے والے آدمی ہیں. سسٹر حمیرہ نے میرا تعارف کروایا ایز اے نیو مسلم, تو بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ تسلسل ہے. بلکہ ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تمام ادیان کی تکمیل ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وہ لاسٹ ورژن ہے یہ, تو یہ بالکل جو ہے وہ لاسٹ اینڈ فائنل ورژن ہے. تو بڑے خوش ہوئے, انہوں نے بڑی ماشاءاللہ اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی ملاقات رہی, بڑی مثبت ملاقات رہی, اور اس کے فوائد اور اچھے نتائج بھی برآمد ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ بہرحال ہمارے وزیر اعظم کے دل میں بھی فلسطین کا درد ہے, آخر وہ بھی ایک انسان ہے, مسلمان ہے, کرتے ہیں بحیثیت مسلمان. بلکہ انہوں نے ایک بڑی اچھی خوبصورت بات کہی, انہوں نے کہا کہ 28-29 دن ہے, ریٹائر ہو جاؤں گا, اور اس ریٹائر ہونے کے بعد ویری سیکنڈ ڈے میں آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں کھڑا ہوں. ماشاءاللہ. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ظاہر ہے مجبوریاں ہوتی ہیں, سرکار کی طرف سے کوئی مسائل ہوتے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں. اور کیسر احمد راجہ بھائی نے بلکہ ان سے کہا کہ جی میں اگر آپ تھوڑی سی ہم پہ شفقت کریں تو آپ کے ساتھ ہم پینل ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں پوڈ کاسٹ پہ, مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی وہ بات. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, میں ذرا یہ ڈیووس کی جو ایک کانفرنس ہے اس پہ جا رہا ہوں, جیسے ہی آتا ہوں تو انشاءاللہ اس پہ ہم پروگرام کر لیں. یعنی یہ بھی بات علامت ہے کہ ان کے اندر اس بات سے انہوں نے ہمیں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ایسا دکھایا کہ میں وزیر اعظم ہوں اور ایسے, تو الحمدللہ بڑی نارملائز وہ ساری چیزیں رہی. میرا خیال شاید آپ کی برکت بھی ہوگی اس میں, آپ جیسے لوگوں سے. میرا خیال ہے کہ جو دوسرے احباب تھے ان کی زیادہ برکت ہے الحمدللہ. سسٹر حمیرہ بہت مخلص ہیں اس کاز کے ساتھ, امت مسلمہ کے ساتھ, خاص کر فلسطین کے اس مسئلے پہ. اور دوسرے ہمارے جو اساتذہ تھے, سینئر تھے, کیسر بھائی تھے, ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا. اچھا, آپ نے ابھی سیو غزہ ایک کمپین کا ذکر کر رہے تھے, اس کا ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے کہ یہ کیا ہے سیو غزہ کمپین. عبدالرحمن, سیو غزہ جیسے میں نے بتایا کہ سسٹر حمیرہ طیبہ نے اس کو لانچ کیا ہے. اچھا, نان پولیٹیکل جو ہے وہ جماعت ہے اور بالکل سویلینز کے اوپر مشتمل ہے. یہ اس کا ایجنڈا صرف یہ ہے, موومنٹ ہے, اور موومنٹ ہوتی ہے کسی خاص مقصد کے لیے, اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. بالکل. تو انہوں نے مقصد یہی ہے کہ جس طرح شروع میں تو سب نے آواز اٹھائی, بڑے بڑے جلوس بھی ہوئے اس کے اوپر, پروٹیسٹ کیے, بڑے مارچ ہوئے, لیکن اس کے بعد اب دیکھیں کہ 100 دن سے زیادہ گزرنے والے ہیں, لیکن سب کی ہر طرف سے خاموشی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ہم کمپین چلائیں کہ جو تسلسل کے ساتھ چلتی رہے, جو حکومت کو ٹکلر دیتی رہے, ان کو یاد دہانی کراتی رہے اور پریشرائز کرتی رہے. عوام میں بھی ایک شعور جو ہے وہ بیدار رہے. عوام میں ظاہر ہے, تو ظاہر عوام میں شعور پیدا کریں گے تو حکومت تک بات پہنچے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ, ابھی ہمارا پروٹیسٹ بھی ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں. تو لاہور میں پروٹیسٹ میں آپ نظر نہیں آئے؟ میں لاہور کے پروٹیسٹ میں اس دن نہیں تھا. اصل میں اسلام آباد سے ڈائریکٹ ہم کراچی گئے. بلکہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو تو کراچی کی جو پروٹیسٹ تھا سیو غزہ میں, اس میں کچھ تصویروں میں الحمدللہ میں تھا, کیسر احمد راجہ بھائی تھے, بلکہ کاشی بھائی دلکشا جن کے ہم وہاں پہ مہمان تھے. ہم چونکہ کانفرنس تھی, اگلا قدم ان کی کانفرنس تھی شاید. صحیح. آپ بتا رہے ہیں کراچی گئے ہوئے تھے, تو کراچی کی کیا کیا ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ؟ کوئی آپ کسی کانفرنس کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ اگلا قدم. جی الحمدللہ, وہ کاشی بھائی دلکشا بہت خوبصورت اذان انسٹیٹیوٹ والے, کیا خوبصورت شخصیت ہیں. ویسے تو ایک بزنس مین ہے, لیکن سچی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ دین کتنا خوبصورت دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے, لیکن اس کے باوجود دین کا علم حاصل کیا. نہ صرف دین کا علم حاصل کیا بلکہ اب وہ مدارس میں پڑھاتے ہیں, اور اگر وہی وہ ٹائم اگر اپنے بزنس کو دیں تو اس کو دگنا چگنا بھی فروٹفل بنا سکتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی حد تک تو مجھے نفع دے سکتا ہے آخرت میں, تو آخرت کے حوالے سے ماشاءاللہ اس میں مدارس میں پڑھاتے بھی ہیں. نہ صرف مدارس میں پڑھاتے ہیں بلکہ وہ امت مسلمہ میں ماڈرن طریقوں سے جو ہے وہ اسلام کو سورس جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. ان کی ہر 2-3 مہینے بعد کانفرنسز ہوتی ہیں, پوڈ کاسٹ ہیں ان کے کورسز ہوتے ہیں. اور پھر کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.
نہ صرف وہ اچھے مسلمان بلکہ میں بہترین اخلاق کے مالک، کردار کے مالک، مہمان نواز ہیں، اور دیندار اور دین سے محبت کرنے والے لوگوں کی قدر کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. تو بھی بہت بڑی کانفرنس ماشاءاللہ اسی میں ہی ہم کراچی جانا ہوا، جس میں قاری صہیب میر محمدی صاحب تھے، زبیر صاحب تھے الہدا والے، کیسر احمد راجہ بھائی تھے، راجہ ضیاء بھائی تھے یوتھ کلب والے، میں تھا اس میں، اور ماشاءاللہ کچھ احباب تھے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، ہیوج گیدرنگ تھی. اور پھر لمبی، یعنی ہمارے تو یہاں لاہور میں 2-2 4 3 گھنٹے کی کانفرنس ہوتی ہیں، وہ ماشاءاللہ کم و بیش 6 گھنٹے کے اوپر مشتمل کانفرنس تھی، اور لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں کے اوپر پرندے ہیں. طلب کیا انہماک کے ساتھ انہوں نے ساری بات سنی. تو کراچی میں اور بھی لوگوں سے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی؟ کراچی کا اب آپ نے سفر چھیڑ دیا ہے، شیخ عاطف صاحب. تو سچی بات ہے کہ شیخ عاطف بھائی تو یعنی اپنی مثال آپ ہیں. الحمدللہ میں ان کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ جب جانا تھا تو پلان تو تھا کہ ان سے ملاقات بھی ہونی ہے، لیکن آخری وقت میں جب ہم نے ریکویسٹ تو پہلے کی ہوئی تھی، آخری وقت میں جس دن ہم نے صبح واپس آنا تھا تو رات اچانک حذیفہ کی کال آئی، اور انہوں نے ماشاءاللہ تو آپ نے ان سے عرض کی کہ لیٹ ہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ملاقات کی. تو کیسی ملاقات رہی شیخ عاطف صاحب سے؟ آپ تذکرہ کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے آلویز ان سے ملنے کے بعد تو ایک خاص قسم کی کیفیت اور دل گردہ تگڑا ہو جاتا ہے، اور دانتوں میں شیر کی جکڑ آ جاتی ہے، پنجے میں پکڑ آ جاتی ہے. تو ان سے ملنے کے بعد تو یعنی الحمدللہ ایک جسمانی روحانی طور پہ میں تو بہت فریشنس فیل کرتا ہوں. اور یہ صرف یہی نہیں کہ وہ لیٹ نائٹ انہوں نے ملاقات دی، ہم ماشاءاللہ 2.5-3 گھنٹے بیٹھے رہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے شیخ عاطف ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے. ان لوگوں کو دیکھ کے نا کاشف بھائی دلکشا ہو گئے، کیسر احمد راجہ ہو گئے، راجہ ضیاء، علی طٰہٰ اور شیخ عاطف. سچی بات ہے کہ یہ لوگ اسلام کے لیے ایک دلیل ہے. جو لوگ آج یورپ جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ سے آئے ہوئے ہیں، واپس آئے، جنہوں نے یورپ میں اپنی جوانیاں گزاری ہیں، جنہوں نے یورپ میں پڑھا ہے، جنہوں نے یورپ میں رہ کے جو ہے وہ وہاں کی جو رنگ و رونق ہے، اس کی تہذیب، کلچر، یہ ساری چیزیں، سیویلائزیشن کو بہت کلوزلی دیکھا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ وہاں پہ رہ کے اس تہذیب میں غرق نہیں ہو گئے، بلکہ اس تہذیب سے نکل کے اسلام سیکھا، اور اب اسلام کے مطابق زندگیاں نہیں بسر کر رہے بلکہ ہزاروں لاکھوں جانوں کو انہوں نے اس تہذیب سے بچانے کا ذریعہ بنا. تو یہ دلیل ہے عبد الرحمن کہ یہ ان کسی کو لگتا ہے نا کہ آپ یورپ نہیں جا سکتے، ویسٹ نہیں جائیں گے تو آپ بیکار ہیں اور اسلام پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس ابھی جہاز پہ بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر ڈالر گرنے شروع ہو جائیں گے، اور تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی ایسی نعمت تھی کہ جو ان کو نہیں دی تھی. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ وہ برین ہے کہ جو باہر ہوتے نا تو شاید بڑی بڑی کمپنیوں کے، کارپوریٹ کمپنیوں کے یہ سی ای اوز ہوتے، ڈائریکٹرز ہوتے، یہ شاید اپنی کمپنیاں انہوں نے بنائی ہوتی، لیکن ان کو پتا تھا، جس طرح اقبال نے کہا نا اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہاں، جس طرح اقبال نے کہا نا کہ نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے. تو انہوں نے بہت جلدی دیکھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ شیخ عاطف کی آدھی عمر جو ہے وہاں گزری، تو یہ لوگ دلیل ہے نوجوان نسل کے لیے کہ بھئی اگر تم دیکھنا چاہتے ان کو دیکھ لو کہ انہوں نے وہ سارے جو ہے نا وہ مناظر، وہ سویلائزیشن، وہ رونقیں، وہ جھوٹے نگوں کی جو چمک دمک ہے وہ دیکھی ہوئی ہے. تو اس کے باوجود یہ آ کے اگر دین کے اوپر اصل میں عبدالواس بھی وہ خدمت کا کام کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک دلیل ہے ہمارے لیے. وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بالکل، جس نے اپنے پہچان، بالکل اللہ کے اس کے اوپر کتنے احسان تھے، انعام تھے، انہوں نے اس کو ریئلائز کیا اور پھر اس کے بعد جڑ گئے، اور اب لوگوں کو بھی ایسا ریئلائز کیا کہ اب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب دھوکا ہے، یہ سب جھوٹے لوگوں کی رضاکاری ہے. اچھا عبدالواس بھائی، عاطف بھائی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا آپ نے فیل کیا؟ ان کی کوئی خوبصورت صفت جو آپ نے؟ سارے کے سارے خوبصورت. اچھا ماشاء اللہ، ہاں وہ تو ویسے بٹ ہیں ماشاء اللہ. ویسے تو میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار، الحمدللہ. کبھی یعنی انہوں نے آپ کی کانفرنس میں بھی آئے تھے نا ادھر لاہور، کبھی انہوں نے محسوس ہونے نہیں دیا
جبکہ میرا اور ان کا تو سچی بات ہے زمین آسمان کا. بلکہ انہوں نے آپ کو کہا تھا آپ ہمارے قبیلے میں آگے ہیں تو اب آپ کو ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی مجھے جو ان کی سب سے, اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی ایک خوبی, تو وہ ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر ایک ایسا توازن برقرار رکھا ہوا ہے کہ اس توازن کی وجہ سے جو دنیا دار طبقہ ہے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. بالکل. یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ یہاں ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یونیورسٹی کے فلور پہ آتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی خاص مقام پہ لے کے آتے ہیں یا کسی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں, تو ہم دوسرے لوگوں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی تذلیل, ان کی تحقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیخ نے کبھی یہ کام نہیں کیا. شیخ نے ہمیشہ, یعنی وہ دیندار لوگوں کی عزت تو کرتے ہی ہیں, ان کا اکرام, ان کا جو احترام ہے وہ تو وہ کرتے ہی ہیں. سچی بات ہے کہ وہ دین سے محبت کرنے والے لوگ, یعنی میں اب علماء کرام میں تو میرا شمار نہیں ہے, میں تو ایک عام سا انسان ہوں, تو صرف اس وجہ سے کہ میں دین سے محبت کرتا ہوں یا دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں, تو میرے ساتھ بھی ان کا وہی, یعنی آپ تصور کیجئے کہ جب ہم ان کے یہاں گئے تو کوئی 20-25 کے قریب, جس میں پولیس والے بھی تھے, ان کے اسپیشل گارڈ بھی تھے, 4-5 گاڑیاں بھی تھیں, تو میں نے سمجھا کہ شاید یہاں کوئی ناکا لگا ہوا ہے. اچھا. تو جب حذیفہ نے ہمیں ریسیو کیا تو وہ ناکا نہیں تھا, دراصل وہ سیکیورٹی کے لیے لے کے آئے تھے. یعنی آپ سمجھیے کہ وہ ایک پروٹوکول تھا. عبدالراز بھائی, وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, مجھے لگتا ہے یہ پروٹوکول ادھر مل گیا, اور وزیر اعظم والا شیخ نے پروٹوکول دیا ہمیں. تو حذیفہ, جب میں حذیفہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ حذیفہ یہ لوگ سارے آپ کے ساتھ ہیں. میں کہا جی اس کی ضرورت ہوتی ہے بعض کا. تو انہوں نے کہا بالکل ہمارا, تو تب مجھے لگا وغیرہ ناکا لگا ہوا. شیخ سے ملاقات ہوئی الحمدللہ, جس طرح میں نے بتایا کہ بہت اچھی اور بڑی علمی مجلس رہی. اس میں ماشاءاللہ کیسر احمد راجہ بھی تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو شیخ بہرحال ان کے بھی موترف تھے. شیخ نے بتایا کہ بھائی آپ کی جو خدمات ہیں, آپ کا جو کردار ہے, یا آپ جو جس محاذ پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ امت کے محسن ہیں اور ہم سارے آپ کے شکر. یعنی اس طرح کے مفہوم ہے الفاظ کا جو انہوں نے ان کے بارے میں کہے. تو بہرحال مجھے اس دن لگا کہ شیخ ماشاءاللہ قدردان آدمی ہے. تو جب واپس آنے لگے تو میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ ہم چلے جائیں گے, گاڑی ہے. تو شیخ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ ہمارے قبیلے میں آئے ہیں اور یہ ہماری روایات کے خلاف ہے. جب پھر شیخ اپنا قافلہ لے کے نکلے تو الحمدللہ وہی 20-25-30 گارڈ تھے, پولیس والے تھے, پولیس موبائل تھی, پھر ان کے اپنے جو سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں. اور ماشاءاللہ راستے میں بھی شیخ اپنے مزاج کے مطابق جس طرح وہ گفتگو, تو الحمدللہ بڑی حوصلہ, تسلی, موٹیویشن شیخ سے ملا. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ شیخ اس کی کیا ضرورت تھی, آپ ہم آ جاتے. تو شیخ نے مجھے کہا کہ عبدالوارث, اصل میں دین اور دیندار لوگ اس پروٹوکول کے مستحق ہیں. بالکل, یہ ان کا حق ہے, یہ وزیروں اور مشیروں کا حق نہیں ہے, یہ منسٹر اور پرائم منسٹرز کا حق نہیں ہے, یہ دین اور دیندار, یہ داڑھی اور ٹوپی کا عزت ہے. تو یہ اصل میں دین کی عزت تھی. تو بڑا دل خوش ہوا, شیخ کے سر کا بوسہ لیا میں نے. یہ وہی بات ہے عبدالوارث بھائی کہ حضرت عمر جیسے کہا کرتے تھے کہ اذن اللہ بالاسلام, کہ میرا باپ تو مجھے بکریاں نہیں چروانی آتی تھی, اس پہ مارا کرتا تھا, آج اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو یہ اسلام کی وجہ سے ہے. بالکل صحیح بات. تو سچی بات میں شیخ کا شکریہ بھی ادا کرنا. شیخ اگر آپ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں, اللہ دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ اسی طرح شیر کی طرح جو ہے وہ گرجنے اور طوفانوں کی طرح برسنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور قوم, ملک, ملت کے لیے, دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو خدمات ہیں اسے قبول و منظور فرمائے. آئی لو یو شیخ, بارک اللہ فیکم. اچھا, کیسر بھائی آپ کے ساتھ تھے ماشاءاللہ اس سارے ٹنیور میں, تو کیسر بھائی کا ماشاءاللہ ایک اپنی نوعیت کا ایک کام ہے اس وقت, جسے وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم اور لبرلزم کو بیزی رکھا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بیزی رکھا ہوا ہے. اچھا, تو کیسر بھائی کو ماشاءاللہ اس وقت ان کا کام جو بڑی سپیڈ انہوں نے دی ہوئی ہے LGBTQ کے اوپر, ٹرانسجینڈر کے معاملے کو بھی انہوں نے کافی اٹھا رکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں تو بلکہ کیسر بھائی کی ایک ویڈیو میں سن رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کی یونیورسٹیز میں یہ ٹرانسجینڈر نے ایڈمیشن لے کے, جو خاص ہماری فیمیلز کی یونیورسٹیاں ہیں,
تو کسی نے ان کے واش روم کی طرف جانے کی بات کی. تو کیسر بھائی ویسے اس مزاج کے نہیں ہیں, وہ تو بڑے مزاج کے نہیں ہیں, لیکن بہت مطلب انہوں نے ایسے ورڈز کہہ لیں کہ انہوں نے کہا لت رکھ کے چیر دیں گے. بالکل صحیح بات. تو مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں بڑے. میں کیسر بھائی پہ بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا اس لفظ کے اوپر جو ان کے لیے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. وہ ہاں جی, وہ ان کو آگ لگ گئی نا. تو جب انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرنی شروع کی, اپنا جو ہے وہ مورت مارچ والوں نے اور یہ ٹرانسجینڈر والوں نے, اور تو اس کے اوپر نہ صرف ان کو تھریڈ مل رہے ہیں بلکہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس سے پتہ چلا ہے کہ ان کو اس بات سے بہت مرچیں لگی ہیں, وہ بڑی تکلیف میں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کام بھی ٹھیک ہے. پھر یار ایک وقت تھا عبد الرحمن کہ جب ایتھسٹ, سیکولر اور لبرلز یہ جب بات کر رہے تھے اور ان کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو چکی ہوئی تھی, مجھے اس وقت ایک خوف آتا تھا, چونکہ میری وہ فیلڈ نہیں ہے, کاؤنٹر بھی کوئی نہیں کرتا تھا آگے سے, کہ ان کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی رپلائی کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ہے. تو یہ تو آنے والے پتہ نہیں, یہ یعنی آئیں گے اور چھا نہ جائیں. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسر احمد راجہ کو, الحمدللہ سچی بات ہے کہ ایک اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر, اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ کیسر احمد راجہ نے وہ آ کے کام کیا کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23-24 سال اس کو یورپ میں رکھ کے اس کی تربیت کی. وہ نہ صرف خود ایتھیزم میں جو ہے وہ گر پڑے تھے, اچھا, بلکہ اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, اس کے بعد اسلام کو پڑھا سمجھا, اس کے بعد لبرلزم کو پڑھا سمجھا, اس کے بعد سیکولرزم, اور ان تمام فیلڈ کے گڑھ میں رہ کے انہوں نے صرف پڑھا اور سمجھا نہیں, اس کے ساتھ مقابلہ کیا. اور وہ 23-24 سال جو انہوں نے یورپ میں رہ کے جو اپنا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تربیت کے وہ مراحل تھے جو وہاں پہ پائے تکمیل تک پہنچے ہیں. واقعی ان کی گفتگو سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو یورپین فلسفی تھی ایک, اس کو بڑے اچھے, ایڈم سمتھ تھا, ڈیکارٹ تھا, یہ جتنے تھے ان کو بڑے اچھے طرح سے وہ ایڈریس کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایسے ہی نہیں ہے, بلکہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے, وہ دین کے اسباق پڑھتے ہیں اور روزانہ سناتے ہیں, یعنی دینی علوم و فنون کو بھی سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سمجھ, اور بڑی اچھے سے, بڑی ڈیپتھ میں. اور ان کے اندر یعنی کوئی ایگو نہیں ہے, یعنی کوئی اینگر تو ہے ہی نہیں. یعنی ہمارے یہ بات ہی ان کی, ہاں بالکل, لبرلز اور سیکولرز کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو غصہ کیوں, یعنی ان کے غصے کا سبب یہ ہے کہ اس بندے کو غصہ کیوں نہیں آتا. اور پوری طرح سے عبد الرحمن اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اسلام کے لیے, پوری طرح سے وقف کیا ہوا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دن ہے, رات ہے, صبح ہے, شام ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ دین کا کام ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. میں ان کے اوپر رشک آتا ہے, 3-4 دن رہے, اور اتنے سافٹ ہارٹ ہیں, اتنا نرم دل ہے, اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کا درد ہے ان کے دل میں رکھا ہے. کہ کراچی میں ایک جگہ ہم ایک دعوت پہ گئے, اور دعوت وہ بہت ہی پرتکلف دعوت تھی, اور بہت بڑی عالی شان قسم کی دعوت تھی. تو وہاں پر میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, تو ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے, اور کھانا کھاتے کھاتے اچانک انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی, سر کو جھکایا, اور اس کے بعد اٹھے اور پلیٹ لے کے باہر چلے گئے. ابھی آ جاتے ہیں, ابھی آتے ہیں, کیا ہوا ہے, خیریت ہے. مجھے خیال ہوا کہ کہیں طبیعت نہ خراب ہو. تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے. یہ ہم جب باہر گاڑی میں بیٹھنے لگے پروگرام اختتام پر, تو انہوں نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس وقت فلسطین میں بچے پانی کے لیے, روٹی کے لیے, دوا کے لیے ترس رہے ہیں, اور ہم یہاں بیٹھ کے مزے کے ساتھ نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. کہتے کہ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ وہ جب ایک ٹرک آتا ہے اور وہ جب چیزیں بانٹتا ہے, تو جس طرح ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں, چھینا جھپٹی کی جاتی ہے, کوئی گر جاتے ہیں, کوئی پاؤں تلے مسلے جاتے ہیں, اور ہم یہاں پہ کس طرح شہزادوں کی طرح بیٹھ کے. تو کہا کہ بس یہ چیز برداشت نہیں ہوئی, اس لیے مجلس سے اٹھ کے باہر چلا گیا. اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نرم دل اور نرم مزاج عطا فرما رکھا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لوگ
اسلام دلیل ہے، دلیل ہے. اللہ کی قسم اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے, کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے, کہ اسلام کے لیے دلیل ہے ایک. الحمدللہ. کیسر بھائی, یہ امت مسلمہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. عبدالوارث بھائی بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ کو جو ہے وہ اس وقت تھریڈز آ رہے ہیں, تو آپ امت کا ایک سرمایہ ہیں, اور یہ امت ساری جب کبھی کوئی معاملہ ہوگا تو آپ ان کو اپنے آگے کھڑا پائیں گے انشاءاللہ, پیچھے بھی نہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. یہ شیر ہیں, یہ چیتے ہیں, یہ ٹائیگرز ہیں اسلام کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ان کا یقین ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. عبدالوارث بھائی, کراچی روشنیوں کا شہر مشہور ہے, تو آپ گئے ہوں گے یقیناً, کوئی وہاں پہ سیر, کوئی سی ویو پہ کوئی ایسا بھی ہوا اس ٹنیور میں؟ نہیں بھائی, بالکل بھی نہیں. سچی بات ہے کہ اتنا ٹائم ہی نہیں تھا, اور اگر ٹائم ہوتا بھی تو شاید میں نہ جاتا. پیش نظر وہی ہے کہ غزہ میں عبد الرحمٰن گھر میں جنازہ پڑا ہو, اور آپ کبھی مارکیٹ جاتے ہیں, سیر کرنے جاتے ہیں, کہیں تفریح کے لیے کھانا کھانے. سچی بات ہے کہ بعض اوقات تو پچھلے دنوں مجھے خالد متین صاحب نے کہا کہ آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں, کچھ احباب ہیں اور آپ کو شیلڈ پیش کرنی ہے, انہوں نے ساتھ میں کھانا ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ کون فوت ہو گیا؟ تو میں نے کہا 22,000 امت مسلمہ کی بہنیں, بیٹیاں, مائیں اور بچے وہ فوت ہو گئے. ہاں, بازار ہم گئے تھے اور بازار سے سوکس لی تھی, وہ اس لیے کہ ضرورت تھی, اور وہ بس اس کے لیے. اس کے علاوہ کوئی چیز. گھر والے بھی منہ دیکھ رہے تھے کہ کراچی سے آ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اینی ہاؤ, یہ تو مقصد ہی نہیں تھا. جو مقصد تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ پورا ہو گیا. اور کراچی میں کسی سے ملاقات ہوئی ہو؟ ہاں, شعیب مدنی صاحب ہیں, شعور ٹی وی والے. ماشاء اللہ وہ دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پہلے ایسے ساتھی ہیں کہ جن کو میں نے کہا, جیسے ہی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ لوگ تو ٹی وی پہ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں, حقیقت میں وہ ویسے نہیں ہوتے. میں نے کہا آپ حقیقت میں زیادہ خوبصورت ہیں, ٹی وی میں آپ ڈل نظر آتے ہیں. اچھا عبدالوارث بھائی, آپ کے بارے میں یہی بات ہے. آپ کی ویڈیوز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں, تو آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں, تو آپ کے بارے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ, یعنی میں ٹی وی میں زیادہ اچھا نظر آتا ہوں؟ نہیں, آپ ٹی وی میں اتنے اچھے نظر نہیں آتے, بلکہ شاید تھوڑا سا ہو جاتا ہے, لیکن ویسے آپ بھی ایسے ہی ہیں. تو الحمدللہ ان سے بس چونکہ ہم روڈ پہ ملاقات ہوئی, وہ کیسر بھائی کو سی آف کرنے آ رہے تھے اور ہم ان کو ریسیو کرنے جا رہے تھے. تو بس مختصر تھی, لیکن الحمدللہ بہت محبت والی اور اٹریکٹیو ملاقات تھی ماشاء اللہ. اچھا عبدالوارث بھائی, سوشل میڈیا کے اوپر آج کل بڑی گرما گرمی بھی چل رہی ہے, جس میں ساحل بھائی کے حوالے سے تو پہلے بھی چلتی رہی, آج کل جو ہے وہ ہمارے بھائی ڈاکٹر سبیہ الاکرام ABS ڈیولپر والے, ان کے حوالے سے بھی بڑی گرما گرمی چل رہی ہے. آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ. ساحل بھائی ذاتی طور پہ ایک بہت شریف آدمی ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, اور ایک نرم دل رکھنے والے ہیں, اور امت کا درد رکھنے والے ہیں. ہاں, وہ آپ کا جب کوئی سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی معاملہ بنا تھا کہ عدیل بھائی اس کو سمجھے تھے کہ شاید آپ ان کی بات کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں, تو اس پہ آپ کے بارے میں ان کے جذبات بڑے ماشاءاللہ اچھے تھے. بعد میں انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن جو دی تھی الحمدللہ. تو عبد الرحمن درد تو ہے امت کا ان کا, لیکن بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت جو بگاڑ ہے یہ خاص طبقے کا ہے. تو یہ بہرحال اس میں اپنا ان سے اختلاف کروں گا کہ یہ خاص طبقے کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا قصور ہے, سب کا. یعنی اگر مدارس کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ آج بھی جو ہے وہ بچے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور دنیا چاند پہ چلی گئی ہے, تو دنیا کو چاند پہ پہنچانا مدرسے کا کام نہیں تھا, یہ یونیورسٹی, اسکول, کالج یعنی ان کا کام تھا, یہ سائنٹسٹ کا کام تھا. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر ہم اخلاقیات سے آری ہیں, یا ہمارے عقیدے درست نہیں ہیں, یا اسلامی تعلیمات میں ہم نے وہ مہارت حاصل نہیں کی جو حاصل کرنی چاہیے تھی, تو اس میں ہم مدرسے کو کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کی اسپیشلٹی ہے اس میں اگر جو ہے وہ جواب دے. لیکن وہاں پہ ہم یہ سوال پوچھنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ یونیورسٹی اور کالجز نے, یا منسٹری آف سائنس نے, یا جو بھی اسپیسز کے حوالے سے کام کرتے ہیں, ہم ان سے بھی پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آپ نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. باقی ایک بات کہ ساحل بھائی ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں,
اور وہ چیزوں کو اپنے خاص اینگل سے دیکھتے ہیں. یورپ میں رہے ہیں, یورپ میں پڑھے ہیں, بلکہ ایتھیزم پہ بڑا اچھا کام ہے ان کا ماشاءاللہ. وہ شاعر بھی بہت اچھے ہیں. ان کے والد صاحب بھی ندیم ہاشمی صاحب بہت اچھے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور ساحل بھائی خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں, میں نے ان کی شاعری پڑھی ہے. اچھا, تو وہ انہوں نے یورپ میں رہتے ہوئے جو ایک پڑھنے کا, سمجھنے کا اور اس کے نتائج اخذ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا, انہوں نے اس کو اپنایا, اور انہوں نے جس چیز کو سمجھا انہوں نے اس کو بیان کر دیا, اور ان کو لگا کہ شاید یہ مطلب تھا اور دوسرے اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے. جبکہ قرآن و حدیث کی جو انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کرتے ہیں, ہاں اگر وہ یہ کہیں کہ یہ بھی اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس کو میرا خیال ہے علماء کرام یہ تو سلف میں شروع سے رہا ہے کہ علماء کرام اس کو خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ بھی کر لیں گے, کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو اپنا ہمارے یہاں فقدان ہے, اگر وہ اس اینگل سے کسی چیز کو نمایاں کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں اور اس کو پروو کرتے ہیں تو یقیناً علماء کرام خوش دلی سے اس کو قبول کریں گے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے, تو اس میں پھر بہرحال مسائل تو پیدا ہوں گے, اور یہی گرمی سردی چلتی رہتی ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہی حق ہے, دوسری بات جو ہے وہ ہاں جی یہ اصل پرابلم ہے. تو دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے ڈاکٹر سبیل, ہمارے سبیل اکرام کا, تو آپ تو میرا خیال ہے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. بالکل, بلکہ سچی بات ہے, میں اگر یہ کہوں کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت نہیں کرتا, یہ اللہ نے بہرحال مجھے آپ آخر ہمارے قبیلے میں جو آئے ہیں انعام دیا ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ اسلام کے قبیلے میں آنے کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت, تو جزاک اللہ ہے. یہ اصل میں عبدالوارث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا, تو اللہ جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جبریل فرشتوں کے اندر بھی اعلان کر دے کہ سارے فرشتے بھی اس سے محبت کریں. اور اس سے اگلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے, تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقبل لہ فی الارض, اس بندے کے لیے پھر زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کی ہے, الحمدللہ. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازیں گے انشاءاللہ. جی بالکل, سورہ مریم کی آیت بھی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تو جو ایمان لے کے آئے اور پھر عمل کرتے ہیں, تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ قرآن کی صداقت ہے. الحمدللہ. تو آپ بھی جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ وہ کس طرح ماشاء اللہ ڈاکٹر سبیل اکرام جو ہے وہ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آرگنائزیشن کے لیے کسی کا ٹائم لینا تھا, تو کہہ رہے تھے آپ حکم کریں عبدالوارث بھائی, آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پر ہوں گے, حالانکہ لوگ ان کا ٹائم لینے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ کا انعام ہے. باقی ڈاکٹر سبیل اکرام کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے آپ اجازت دینا تو وہ یہ ہے کہ ان کی بات ٹھیک تھی لیکن ذرا لہجے میں تلخی تھی. تو بات یعنی اس حد تک تو ٹھیک تھی کہ ہمیں اپنے مدارس کے طلباء و طالبات کو اصلاحات کرنی چاہیے کچھ, یعنی ان کو ہنر بھی سکھانا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ درس نظامی کے شروع میں یہ ایک پیٹرن موجود تھا کہ بھئی یہ ساتھ حکمت کا بھی کریں گے, تاکہ جو ہے وہ دین کی بھی خدمت کریں اور ساتھ میں اپنا نان نفقہ بھی چلاتے رہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج جو انڈیپینڈنٹلی دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ الحمدللہ کانفیڈنس کے ساتھ بھی کرتے ہیں, کسی کی یعنی وہ محتاجی نہیں ہے اصل میں کام کرنے میں. عبدالوارث میرے خیال میں جو زیادہ باعث تکلیف ان کی باتیں جن لوگوں کے لیے بنی ہیں, اس میں شاید وہ ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا. کہ ایک بادشاہ تھے اور اس نے ایک خواب دیکھی کہ میرے سارے دانت گر رہے ہیں, تو اس کی تعبیر کے لیے اس نے مختلف تعبیر کرنے والوں کو بلایا. تو ایک نے سیدھی آ کے تعبیر بیان کر دی کہ جی آپ کے تمام رشتہ دار آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے ایک ایک کر کے. اس کو غصہ آیا کہ بھئی یہ کون نامعقول قسم کا انسان ہے, دفع ہو جائے, اس کو پابند سلاسل کرو. دوسرے کو بلایا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اتنی طویل عمر پائیں گے کہ آپ اپنے خاندان کے آخری فرد ہوں گے. باتیں دونوں ایک تھیں. اسی طرح ایک عورت نے کہا کہ اپنے بچے کو جب وہ اسکول سے لے کے جا رہی تو اسکول سے اس کو شکایت ملی کہ بچہ تعلیم و تربیت میں اپنی یعنی اٹینشن نہیں شو کر رہا.
تو بچے کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جب راستے میں جا رہی تھی تو ایک بیکاری بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم صحیح سے تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو اس بیکاری جیسے بن جاؤ گے. اب اسی راستے سے ایک دوسری ماں وہی شکایت وہی اسکول کا مسئلہ, اب وہ جو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھی تو اسی بیکاری کو دیکھ کے اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو ان لوگوں کی حالت کون تبدیل کرے گا. تو دیکھیں راستہ ماں سچویشن بیکاری سیم تھے, لیکن بات کا تو ڈاکٹر سبیل میرے بھائی ہیں, اللہ سبحانہ میں میرے لیے قابل احترام ہیں, محترم ہیں. تو بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں اور آپ اکٹھے تھے جب انہوں نے بتایا کہ عبدالواز بھائی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈنگ ہوئی ہے پہلے, تو میں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ واقعی آپ نے یہ باتیں کی؟ انہوں نے کہا بالکل یہی باتیں کی ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے گڑبڑ کر دی. کس کے لیے وہ کوڑ رہے ہیں؟ یعنی اپنے گھر کی بات تو نہیں انہوں نے کی, اپنے عزیزوں کی بات نہیں کی, اپنے رشتہ داروں کی نہیں, اپنی امپلائیز کی بات نہیں, امت کے جو مدارس کے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ درد تو ہے. مجھے انہوں نے بڑی سختی سے منع نہ کیا ہوتا تو ان کی ایک ایسی بات بتاتا کہ جس سے یعنی ہمارے لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ وہ دین سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, آپ بھی غالباً اس مجلس میں تھے, اور یعنی وہ بڑے بڑے لوگ بھی تھے ان کے ساتھ. تو مجھے اٹھا کے باہر لے گئے تھے کہ عبدالواز بھی باہر بیٹھنا, اور شدید سردی تھی بھائی بالکل, اور یعنی باہر بیٹھ کے انہوں نے مجھے یعنی دین کی خدمت کے حوالے سے انہوں نے ایسی خوبصورت پیشکش کی کہ میں حیران تھا کہ یار یعنی ہم تو ان کو خالص کاروباری آدمی سمجھتے ہیں, لیکن یہ تو الحمدللہ وہ بڑا نرم دل رکھنے والے ہیں, دین کے اچھے جذبات ہیں, احساسات ہیں, کیفیات ہیں. اور بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو وہ اس طرح کے الفاظ یا سخت مزاج ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی نرم فرما دے. تو یہ بہرحال دین کا ایک خوبصورت پہلو بھی ہے, یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے بھی کہا کہ اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے. تو الحمدللہ ہمیں مزاج میں شائستگی اور جو ہے وہ خوبصورتی, نرمی, یہ ہمارے نبی کا اسوہ بھی ہے. اور میں جب ذاتی طور پہ ملوں گا بھی میں ان سے شکایت بھی کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ سیدھی جو یہ جو ہے وہ باتیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. باقی کچھ چیزوں میں پتہ چلا ہے مجھے کہ انہوں نے رجوع بھی کیے. وہ ہٹ درمی والے آدمی ہیں, بہت اچھے اور خوبصورت آدمی ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ عبدالواس بھائی آپ کی تمام ایفرٹس کو قبول کرے, اور یہ دین کے لیے, امت کے لیے جو آپ کا اور ان سب احباب کا ایک درد ہے, اور اصل چیز تو یہی ہے کہ آپ بھی اپنی ڈومین میں اپنے ایک اینگل سے دین کی خدمت, اور اصل میں سارے ہی اسی پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ چیزوں کو کچھ ڈی ٹریک کروا کے آپس میں اختلافات کی صورت پیدا کرتا ہے. اتحاد اتفاق ہمارے اندر پیدا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ, امت مسلمہ کو ایک بنائے, نیک بنائے, اور ہم سارے مل کے اپنے اپنے محاذ پہ جو ہے وہ کام کر سکیں, جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین خیر پیدا فرما دے, اور برکت اور اسلام کی بالادستی اور اس کو عروج عطا فرمائے. اصل عروج تو مسلمانوں کو ہے, اسلام تو پہلے ہی اپنے بالکل, اسلام تو ہمارا محتاج نہیں ہے. بالکل. لیں جی عبدالواس بھائی, جزاک اللہ خیر, آپ کا اتنا وقت لیا ہم نے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.